اب اسی دوران میں نماز فجر کے تھوڑی دیر پہلے ہی، کیونکہ اقامت آلموسٹ جیسے سٹارٹ ہو رہی ہوگی، تو اس سے پہلے ہی وہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کو مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی دمشق کی جو جامع مسجد ہے نا اس کے مینار پہ نظر آئیں گے۔ تو امام مہدی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ امام مہدی کو کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیے، اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کے پورے شہر کا محاصرہ کر لے گا، اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا تو نزول ہو گیا، اب حضرت دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب اپنی فوج کی قیادت کریں گے، اور وہ دجال کی جو جنگ ہوگی اس کے لیے وہ نکلیں گے۔ دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ بھاگے گا وہاں سے، اور وہ لد کے مقام پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس کو قتل کریں گے۔ اب کیا ہوگا کہ اس کے قتل کرنے کے بعد جو یہودی تھے وہ سارے بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر درخت اور ہر جو پتھر ہے وہ یہ پکارے گا کہ میرے پیچھے یہ ہے اور اس کو قتل کر دو، اور تمام یہود کو قتل کر دیا جائے گا، اور سوائے جو بچیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے لوگ ایک ہی طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ امام مہدی کا دور خلافت جو ہے وہ 7 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ ان کی موجودگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی ان کی وفات ہوگی، اور وہی ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ اچھا جی، اب کچھ مدت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کریں گے کہ آپ اپنے جو نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان کو لے کے وہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر چلے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو نکالنے والے ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی۔ اب جب وہ لوگ نکلیں گے تو وہ کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے کوہ طور پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ درائے فرات کا پانی جو ہے وہ سارے کا سارا پی لیں گے، وہ اتنے بڑے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ پھر اس کے بعد وہ پوری زمین میں تباہی کر دیں گے، جتنے لوگ ہوں گے ان کو مار دیں گے، اور اس کے مارنے کے بعد وہ پھر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ اب ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی مار دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیروں کو خون سے جیسے ہوتا ہے نا کہ واپس آتے ہیں، تو ایک ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس خوش فہمی میں کہ ہم نے ایسے کر دیا ہے، تو وہ تیروں کو دیکھیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ دیکھو ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین، انہوں نے اتنی تباہی کی ہے، ان کو ختم کر دے، ان پہ عذاب نازل کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے، تو پھر ان پہ ایک ایسی بیماری آئے گی جس کی وجہ سے ان کی گردن پہ کچھ ایسا ہوگا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے، اور جب یہ مر جائیں گے تو کہتے ہیں پورے شہر میں، کیونکہ ان کی اتنے زیادہ یہ تعداد میں لوگ ہوں گے کہ سب طرف بو پھیل جائے گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ پرندے ایسے نازل کریں گے جو ان کے سارے جسم لے کے ان کی باڈیز لے کے چلے جائیں گے۔ اب پھر پورے شہر میں اتنی زور سے بارش ہوگی کہ پورا شہر صاف ہو جائے گا۔ اب یہاں تک کی سٹوری آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایز اے سٹوری سنائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور بچوں کو بھی اچھا لگے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہر طرف خیر و برکت ہوگی، اور ایک انار جو ہے وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ کوئی انسان اس خیر و برکت سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے بعد پھر فوت ہو جائیں گے، اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک خالی جگہ ہے وہاں پہ ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ وفات کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں یک کے بعد دیگرے پھر نازل ہوں گی، اور انشاءاللہ قیامت کی جہاں پہ نشانیوں کی بات آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد کی کیا نشانیاں ہوں گی، اور کیسے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور پھر کیسے وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر کیسے قیامت کا ظہور ہوگا۔ اب یہ پوری سٹوری میں نے اس لیے آپ کو اپنے لفظوں میں چھوٹی سی کر کے بیان کی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب آپ اچھے سے ان آیات کو ریلیٹ کر سکیں گے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن اور نہیں من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر لیؤمنن کہ وہ ضرور ایمان لائے گا بھی اس پر کس پر عیسیٰ علیہ السلام پر قبل الموت ہی اپنی موت سے قبل. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ اس آیت کا کیا مطلب تھا کہ ان کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے سب لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں گے, سب مسلمان ہو جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یکون وہ ہوگا علیہم ان پر شہیدہ گواہ ہوگا. فَبِظُلْمٍ پس بوجہ ظلم کے من الذین ان لوگوں کے جنہوں نے حادو جو یہودی بن گئے حرمنا حرام کر دی تھی ہم نے علیہم ان پر طیبات پاک چیزیں اور حلت اور جو حلال کی گئی تھی لہم ان پر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہود پر کچھ چیزیں ایسی تھی جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پہ حرام کی گئی تھی حالانکہ وہ پہلے حلال تھی. اور وابی صدہم اب بوجہ اس کے کہ وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے کثیرن بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ پہ چلنے سے روکتے تھے. کیونکہ آپ نے پڑھا نا ان کے بارے میں کہ ان کے علماء میں سب سے بڑی خرابی آ گئی تھی کہ وہ غلط فتوے دے دیتے تھے. لوگ جب ان سے پوچھتے تھے کہ ہم نے یہ کام آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ توراہ ہر کوئی تو پڑھ نہیں سکتا تھا. تو اسی طرح سے آج دیکھیں ہمارے بھی تو یہی ہے نا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, جب ہم نے کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو ہم پھر جاتے ہیں کسی مولوی سے پوچھنے, کسی علماء سے پوچھنے, یا جہاں بھی ہماری ریچ ہوتی ہے, جو گاؤں میں رہتے ہیں آپ سوچیں وہ اسی طرح کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو جس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا تھا کہ علماء اس زمانے کے جو تھے وہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا بھی قرآن میں کہ وہ فتوے بدل دیتے تھے, وہ اللہ کی بات کو بدل دیتے تھے. اور سب سے بڑی خرابی ان میں یہی آ گئی تھی کیونکہ وہ پھر ان کی بات سنتے تھے اور پھر وہ اسی طرح سے انہوں نے پورا دین ہی بدل دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت کرے, جو ہمیں وہ علم دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح بات ہے وہ ہم تک پہنچائے. وہ یہ نہ ڈرے کہ اگر ہم نے یہ فتویٰ دے دیا, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے بلایا ہے, کوئی بہت بڑی محفل ہے, آپ کو کسی درس کے لیے بلایا ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا مسلک فرق ہے تو آپ وہ باتیں ہی گول کر جاتے ہیں جو آپ کو بتانی ہوتی ہیں. لیکن ایک جو عالم ہے اس کو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ایسی بات بتائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, خواہ وہ لوگوں کو اچھی لگے خواہ وہ اچھی نہ لگے, لیکن سچ کو سچ کر کے بتائے. اس لیے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگے کہ ہمیں وہی چیزیں کہنے کی توفیق عطا کرے اور وہی چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے جو میرے رب کو پسند ہے. اب آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور بوجہ اس کے کہ وہ سود لیتے تھے, وقد اور حالانکہ تحقیق نہو منع کیا گیا تھا, روکا گیا تھا عنہ اس سے. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا تھا, اس کے باوجود یہ سود لیتے تھے. ہمیں ایز اے مسلمان یہ لگتا ہے کہ سود تو بس ہمیں ہی منع کیا گیا, باقی تو سارے آرام سے لیتے ہیں. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کی نافرمانی جو یہاں پہ بیان کی ہے کہ یہ سود لیتے تھے, اس وجہ سے دیکھیں جو منصب ان سے لیا گیا تھا اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں کہ یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھی. آج ہم مسلمان دیکھ کے ہم کیا کر رہے ہیں, ہر عالم سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا گھر لیتے ہیں تو یہ سود ہوگا کہ نہیں, کیا ہم بزنس میں پیسہ لیتے ہیں بینک سے یہ سود ہوگا کہ نہیں, کیا ہم کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں یہ سود ہوگا کہ نہیں. ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا عالم چاہیے جو ہمیں یہ فتویٰ دے دے کہ یہ سود نہیں ہے تاکہ ہم کر سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا کیسے انکار اور کریں گے. اب دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ ان کو بھی منع کیا گیا تھا سود لینے سے اور یہ سے باز نہیں آئے. تو اگر آپ نے بینک آف انگلینڈ کی سٹوری, آپ نے کبھی ان کی کہانی پڑھی ہوگی کہ کیا ہوا تھا,